اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے فارسی قاعدے میں اس کی علامات جو تھیں، سیغوں کی جو علامات تھیں کہ ہر سیغے کے لاسٹ میں اس کی علامات آیا کرتی ہیں، وہ علامتیں ہم نے تا دال نون دال یا ید میم یم، یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو ہر گردان میں ہر اس کے فعل ماضی مطلق میں، قریب میں، بعید میں، ماضی کی جو 6 قسمیں ہیں، اس کے علاوہ حال میں، مضارع میں، جتنی بھی ہم گردانیں پڑھیں گے ان تمام میں یہ علامات کا استعمال ہے۔ آج ہم سب سے پہلے ماضی مطلق کے متعلق پڑھیں گے کہ ماضی مطلق کون سا زمانہ ہے۔ تو ماضی مطلق وہ زمانہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ تو یہ ماضی مطلق، ویسے ماضی جو زمانہ ہے اس کی 6 اقسام ہیں۔ ماضی مطلق ہے، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ تو یہ پہلا جو اس کی قسموں میں جو پہلی قسم ہے ماضی مطلق، اس کا بیان آج ہم کر رہے ہیں۔ تو ماضی مطلق یہ مصدر سے بنتا ہے۔ تو مصدر سے بنانے کا یہ طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ مصدر کے آخر سے نون، جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ مصدر کی جو علامت ہوا کرتی ہے وہ اس کے آخر میں دان یا تن آتا ہے۔ تو مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پرورد۔ تو آپ نے دیکھا کہ لاسٹ پہ نون ہے اور نون ہم نے حذف کر دیا اور جو دال تھی اس کو ہم نے ساکن کر دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ ماضی مطلق بن گیا۔ آگے 6 اس کے سیغے ہیں فارسی میں۔ تو پرورد سے پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم۔ تو یہ ماضی مطلق معروف کی گردان ہے۔ معروف اسے کہا جاتا ہے جس میں کام کرنے والا فاعل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو اس میں کام کرنے والا یعنی فاعل موجود ہے، تو اس لیے یہ ماضی مطلق معروف کی گردان ہے۔ تو پرورد کا ترجمہ ہے اس نے پالا، انہوں نے پروردند انہوں نے پالا، پروردی تو نے پالا، پروردید تم نے پالا، پروردم ہم نے پالا، پروردم میں نے پالا، پروردیم ہم نے پالا۔ تو یہ ماضی مطلق کی گردان ہے جو آپ سب نے یاد کرنی ہے، اس کو زبانی یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ گردانیں ہیں جن کو یاد کر کے ہم فارسی زبان جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، اور اس میں اس کو پڑھنے میں جو ہے وہ آسانی ہمارے لیے آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ سوالات ہیں ماضی مطلق کی تعریف کرو۔ ابھی ہم نے اوپر تعریف کی ہے، یہ تعریف کرنی ہے آپ نے، اس کی اسائنمنٹ جو ہے وہ تیار کرنی ہے اپنی اپنی نوٹ بکس میں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے ماضی مطلق بنانے کا ایک قاعدہ ہے جو سب سے لاسٹ میں ماضی مطلق کی تعریف کے نیچے بتایا گیا ہے کہ نون اور اس سے پہلے جو زبر ہے اس کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پرورد۔ اس کے بعد پروردید کا ترجمہ کریں۔ پروردید تم نے پالا، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بتائیں تو گفتیم آئے گا۔ گفت کا مطلب ہوتا ہے کہنا، ہم نے کہا۔ اس کے بعد خوردی کا کیا ترجمہ ہے؟ خوردی خوردن سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، تو خوردی تو نے کھایا۔ جمع غائب کی علامت بتاؤ، تو جمع غائب کی علامت ہے نون دال۔ اس کے بعد پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کیا ہے؟ تو پروردم۔ جمع حاضر کی پہچان کیا ہے؟ جمع حاضر کے لاسٹ میں یا حالت ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے مصادر جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، ان مصادر کو یاد کرنا ہے۔ ان مصادر کو سامنے رکھتے ہوئے جو اوپر ماضی مطلق معروف کی گردان ہے، اس میں آپ 1 2 3 4 5 6 مزید گردانیں جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ نیچے اس کا میننگ بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، اور اوپر قاعدہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے
مصدر سے ماضی مطلق معروف کیسے بنانا ہے؟ تو پہلا جو مصدر ہے وہ گفتن ہے، کہنا، شنیدن سننا، نوشتن لکھنا، خواندن پڑھنا، خوردن کھانا، نوشیدن پینا۔ تو گفت اس سے بنے گا جو ماضی مطلق کی جو گردان بنے گی وہ گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیں۔ شنید شنیدن سے شنید، شنید شنیدند، شنیدی، شنیدید، شنیدم، شنیدیم۔ نوشت نوشتند، نوشتی، نوشتید، نوشتم، نوشتیم۔ خواند خواندن سے خواندند، خواند، خواندند، خواندی، خواندید، خواندم، خواندیم۔ نوشیدن نوشید، نوشیدند، نوشیدی، نوشیدید، نوشیدم، نوشیدیم۔ تو اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کی آخر سے نون الف نہ گرا کر دیکھیں، اگر آخر میں الف یا واو رہے تو لفظ یا لگا دیں، جیسے کھانا سے کھایا، دھونا سے دھویا۔ اس کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو صرف الف بڑھا دیں، جیسے پالنا سے پالا۔ البتہ جانا کی ماضی گیا آتی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، فعل ماضی کا بیان۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مصادر کو یاد کیا جائے۔ مصادر کو یاد کرنے کے بعد جو فعل ماضی مطلق معروف کی جو آج ہم نے گردان کی ہے، ان گردانوں کو جو ہے وہ کاپی پر بنایا جائے۔ اسی طرح یہ جو نقشہ بنایا ہوا ہے گردان کا، اور اس طرح پریکٹس کی جائے۔ سوالات جو نیچے دیے گئے ان کو نوٹ بکس پہ حل کیا جائے، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فارسی زبان کے متعلق جو ہے وہ پتہ چلے، اور اس کے قواعد و ضوابط کا پتہ چلے، اور ہمارے لیے اس زبان کا سیکھنا آسان ہو جائے۔ امید ہے کہ یہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آج کا سبق ہم اسی بات پہ ختم کرتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔